قبلہ کے تبدیلی کے تعلق سے آپ کے سامنے بات چل رہی تھی، یاد ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے قبلہ مسجد حرام کی جگہ کس کو بنا دیا گیا تھا؟ بولیے، کس کے بولیے، یاد تو پتہ چلے، مسجد اقصی ہے نا، مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور آج کل بڑا معاملہ جو چل رہا ہے نا، اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کو ہیکل سلیمانی بنا دیں، اور بھی بہت طرح کی باتیں ہیں، لیکن ابھی جو بات ہے وہ سنیں۔ سب پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ہم لوگ جو موبائل پہ بہت سا وقت گزار دیتے ہیں تو کچھ اچھی ایکٹیویٹیز میں بھی گزارا کرے۔ فلم 2-3 گھنٹہ فلم دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ فلم تو چلیے گناہ تو پھر بھی وہ ہے، لیکن اب بہت سے لوگ استغفر اللہ موبائل پہ نا، جو نوجوان لڑکے خاص طور سے 12 سال 13 سال 14 سال کے لڑکے، کیا پب جی فری فائر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں کبھی کبھی گزرتا ہوں آراڈنگال بولتے ہیں سدا بار کی طرف جو راستہ جاتا ہے، ادھر تو جانا کم ہوتا ہے، ادھر جاتا ہوں، کئی بار ایسا ہوا گزر رہا ہوں، سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارے لڑکے اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں، میں اگر ان کو سانپ کاٹ کے چل جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا، اس طرح وہ منہمک رہتے ہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوا، چونکہ میری عادت ہے، اور اللہ ایسی عادت ہم سبوں کو دے کہ سلام کیا کیجیے ایک دوسرے کو، چہرہ دیکھ کر کے نہیں گزریے، جو سامنے مسلمان آ جائے سلام ٹھوکتے رہیے، ایک دم سے آپ کے سلام سے کوئی بچنے نہ پائے، ایک دم سلام کیجیے۔ کئی بار ایسا ہوا کچھ لوگ موبائل میں ایسے منہمک ہے، وہ سلام تلام کا بھی فرق نہیں پڑتا اس کو، تو یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی وہاں بیٹھا ہے، میرا بیٹا وہاں بیٹھا ہے، تو ہمارے لیے رونے کا مقام ہے۔ پھر ایسے باپ اور ایسے بھائی اور ایسے چچا، جب لڑکا ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گا تو اب آئیں گے مولانا صاحب کچھ کیجیے، کیا کرے گا مولانا صاحب؟ جب بچوں کے بننے کا وقت تھا، اور اگر لڑکا کما کے 100-200 روپیہ گھر میں دینے لگا، تب تو پھر باپ کچھ نہیں کہہ سکتا، باپ کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو، لڑکا کما کے دے رہا ہے، کچھ بولیں گے پاگل ہے کا؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا، آئینہ دکھانا تو پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یاد ہے آپ کو 2019 یا 20 کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو، نیوزی لینڈ میں جمعہ کے دن ایک مسجد پہ حملہ ہوا تھا اور بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے اگر کسی کو یاد ہے تو، ٹھیک ہے؟ جمعہ کی نماز میں 2019 یا 20 کی بات ہے، میں اس ٹائم کہیں کام کر رہا تھا۔ جمعہ کے دن ایک یہودی دورانے مطلب جمعہ کی نماز سے پہلے وہ آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، مشین گن لے کر کے دھڑا دھڑ بہت سارے لوگ کو قتل کر، وہ جو گن چلا رہا تھا اس کے گن پہ جو لکھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو واقعہ خیبر ہوا ہے، خیبر کا واقعہ ہوا ہے، خیبر ایک علاقہ تھا اور وہاں یہودی تھے، اور پھر وہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا، اور علی رضی اللہ عنہ جی خیبر کے قلعہ، اس کے دروازے کو اکیلا جو اکھاڑ دیے، سب یاد ہے؟ سنے یہ سب کبھی تقریر وقیر میں سنے؟ کتاب تو ہم پڑھتے نہیں، کم سے کم تقریر مولانا صاحب کے بیانات میں تو سنے ہوں گے۔ اب وہ 1400 سالہ اس سے بھی پرانی تاریخ ہے۔ اب وہ جو خیبر کا وہ معاملہ ہوا اور وہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا، اور کچھ یہودیوں نے بدمعاشی کی، ان کے سزا میں ان کو قتل کیا گیا، تو خیبر کا ڈیٹ وہ لکھے ہوا تھا اپنے گن میں، اور اس وقت کی دشمنی اور اس وقت کا تعصب نفرت اس کے دماغ میں تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اب سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ 1400 سال پہلے کی تاریخ کو وہ اس طرح سے میں آپ کو کٹر نہیں بنا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100 بار میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی غلط کام کریں، لیکن میرے پیارے، جو ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، قرآن و سنت و شریعت کو جانتے ہیں، ہمیں وہ تو پتہ ہو۔ بیت المقدس ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے، ایک مسلمان کے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں غزہ کے کیا حالات اور کیا کچھ ہو رہے ہیں۔ 90,000 سے زائد مسلمانوں کو تحت تیغ کر دیا گیا، اور اس میں 90 میں 70,000 سے زائد صرف ننھے منھے بچے ہیں، دودھ پیتے شیر خوار بچے ہیں۔ آج اللہ ہم سب کو کتنے سکون کی حالت میں رکھا ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کھانے مل رہا ہے، عید ہے، بقرعید ہے، سب ہے۔ ہم ایک پل کے لیے سوچ کر کے دیکھیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کبھی اپنوں کا جنازہ کاندھے پر کتنا دکھ ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا کا پورا خاندان، اور پھر بھی اللہ بھائی ان کا ایمان دیکھیے، پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بس اللہ ہمارا مددگار ہے اور اس سے بہتر مددگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ضمن یہ باتیں آ جاتی ہیں۔
موبائل کے گیم سے تو اللہ کے واسطے بچیے. کچھ کیا آتا جاتا ہے اس سے سوائے وقت کے بربادی کے. معافی کے ساتھ لوگ کم ہوتا ہے کہ ہاں مولانا صاحب کچھ کہہ رہے تو سمجھے, لیکن برا جلدی مان جاتے. بات تو کوئی نہیں مانیں گے لیکن بات کا برا جلدی مان جائیں گے. مولانا صاحب تو لگتا ہے ہم کو دیکھ کر کے بولے اللہ کہلوات. ابھی دیکھیے جو میں درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں نا, تو یہ جو 2-3 بات میں بالکل نہیں سوچا کہ میں یہ بات بھی کروں گا, مجھے ٹاپک پہ بات کرنی تھی, لیکن اللہ وہ کہیے کہ زبردستی کہلوا دیتا ہے چند بات. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر اللہ کہلوا رہا ہے تو گویا کہ اللہ آپ کے لیے چاہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو, جس گندگی میں تم ہو اس گندگی سے نکل کر میرے طرف آ جاؤ. من الظلمات الی النور, ظلم اور تاریکی اور گمراہی سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آ جاؤ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ یہاں آئیں تب تو آپ یہ اچھی بات سن رہے. ایک بڑی جماعت جو یہاں آئی ہی نہیں ہے, کیا یہ بات وہ سن پا رہی ہے؟ نہیں سن پا رہی. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار تو مولانا صاحب تو لگتا ہے ہم کو نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میرے بندے, تم میرے ان اچھے بندے جو تمہارے پاس دین کا شوق اور طلب لے کر کے آئے, انہیں تم یہ اچھی باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے. اور سڑکوں پر بیٹھنا ویسے بھی کوئی اچھی چیز ہے؟ ضرورت کے لیے لوگ نکلیں, اور جن کے دروازے پہ یہ سب حرکتیں ہوتی, گھر والوں کو بھی سمجھداری سے لڑنا, پیار سے محبت سے جاؤ بچے, تم 12 بجے رات تک موبائل چلے, اپنے گھر چلے جاؤ. پیار محبت سے 2 بات کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ ہم اسی علاقے میں, آپ ان کے بستیوں میں چلے جاؤ. میں تو ہوں الحمدللہ, مسجد ہے نا, یہ مسجد جہاں پر ہے, ایک لڑکا, ایک بچہ کسی دروازے پہ کھڑا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اب میرا اشارہ سمجھیے. لیکن آپ مسلم بستی چلے جائیے, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں آیا, کیا کہتے ہیں 1 جنوری ہوتا ہے, 1 جنوری آپ نے دیکھا ہوگا نا, نیچے ای جے لگا کر پی پا کے تعلیم مطالب ناچ رہا ہے, سب شرٹ کھول کے ناچ رہا ہے گراؤنڈ میں. کوئی بحث نہیں کہ اس ٹولہ کے اس ٹولہ کے اس پاڑا کے اس پاڑا کے, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ براکر کے بچے ہیں, وہ ایمان. یہ کیا بات ہوئی کہ اس پاڑا کا اور یہ پاڑا, وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے قوم کے مستقبل ہے. ایک آدمی ایسا ہے کھڑا خرید لے گا ہم لوگوں کو, کھڑا خرید لے گا. 200 روپیہ 250 روپیہ 100 روپیہ مزدوری کمانے والا لڑکا یا اس کے لڑکے, وہ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے, ناشتے کہاں تک جاتا ہے سب پتہ ہے آپ کو. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہماری قوم کی حقیقت ہے. اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی سمجھدار نہیں ہے, کوئی عقل مند نہیں ہے, کسی کے اندر فکر نہیں ہے کہ وہ فکر لے کر کے اٹھے, پیار سے محبت سے ان بچوں, ان لڑکوں, ان بڑکوں کا پاؤں پکڑ کے ہی ان کو سمجھائے کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو. یہ طریقہ اللہ اور رسول کا تو طریقہ نہیں ہے نا. اللہ مجھے بھی بچائے, اللہ ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے بچا لے. ٹھیک ہے, برا نہیں ماننا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دین و شریعت پہ چلنے والا بنا. آئیے درس قرآن کی طرف. وما جعلنا, تو بات آپ کے سامنے آ گئی تھی تحویل قبلہ کو بدلنا. ٹھیک ہے نا. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں 17 مہینہ کے لیے قبلہ کو چینج کر دیا گیا تھا, تقریباً 1.5 سال کے لیے, ہے نا. مکہ کے جو کس کو بنا دیا گیا تھا؟ مسجد مقدس کو. اور یہ بھی اس میں حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ جو اہل کتاب ہے, یہود ہے, نصارہ ہے, شاید ان کو یہ لگے کہ ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے. لیکن الٹا یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے لگے, اور اس میں ایمان والوں کے لیے بھی جو اس وقت جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی آزمائش اور امتحان تھا کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے, بات آپ کے سامنے آ گئی. یہ اللہ نے ہی کہا کہ قبلہ تمہارا خانہ کعبہ مسجد حرام ہو, اور اللہ ہی کا حکم آ گیا کہ قبلہ مسجد حرام ہو. اب کوئی کسی مسلمان کو یہ نہ لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں کعبہ کی طرف, کعبہ کو قبلہ بنا لو, یعنی مسجد حرام کو کبھی تم مسجد اقصی کو قبلہ بنا لو. ایمان والوں کا بھی اس میں امتحان تھا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. ترجمہ دیکھیں. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها لنعلم. ٹھیک ہے, ہم نے جس قبلے پر آپ اس سے پہلے تھے, ہم نے اسے قبلہ صرف اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی بات مانتا ہے, ممن ينقلب على عقبیہ, اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. رسول کی بات ماننا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی اللہ کا حکم ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس ہے. اب مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا کہ بے چوچرا مان لے اللہ کا حکم ہے. اور ممن ينقلب على عقبیہ, اور کون ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا, الٹے پاؤں پھر جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو کعبے کو قبلہ مانیں گے, ہم مسجد اقصی کو کیوں مانیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب چونکہ معاملہ بھی چلے پہلے آگے دیکھیے. ينقلب على عقبیہ. اچھا آگے, وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اب خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں قبلے کی تبدیلی اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا
اور یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا، مشکل بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دیا۔ قبلے کی تبدیلی کہ اب آپ جو ہے نا مسجد خانہ کعبہ مسجد حرام کے بجائے آپ اپنا رخ کدھر کر لیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو اس بات کا ماننا بہت مشکل تھا، مسلمان ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ ہمارا قبلہ تو یہ ہے اور اسی قبلہ پہ ہم کو رہنا ہے۔ یہاں پہ آزمائش اور امتحان یہ تھا کہ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، تو اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، چاہے جتنا دن سے بھی ہمارا قبلہ کعبہ رہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ قبلہ تمہارا یہ ہے، تو ہم نے اس بات کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ خود کہہ رہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت مشکل کام تھا، معاملہ بڑا ہارڈ تھا، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ کے لیے اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ہے اور اللہ نے انہیں ہدایت دیا، ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کل ہم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، آج اللہ کا حکم آ گیا کہ ادھر منہ کر لو، ادھر کر لیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، کتنی آسان ہے نا۔ اسی کو اللہ کیا کرے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت۔ سیم یہی کنڈیشن، تھوڑا معافی کے ساتھ میں کچھ بات کھول رہا ہوں، یہی کنڈیشن ہمارا محرم کے ساتھ ہے جی۔ مشکل ضرور ہے لیکن جن کے دل میں جن کو اللہ نے ہدایت دیا، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کے لیے چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ پچھلے سال تک ہم محرم کے گناہ میں ملوث تھے، آج ہمارے پاس قرآن آ گیا، دین آ گیا، بات آ گئی، اللہ ہم چھوڑتے ہیں، لات مارتے ہیں۔ لیکن جو شک میں رہیں گے، ڈگمگ میں رہیں گے، ارے یار کیسے چھوڑ دیں گے، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو سوچتے رہو، سوچتے سوچتے مرا جاؤ گے، پھر اللہ کے پاس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب پھر مرنے کے بعد تو پھر آپشن ختم ہو گیا۔ وہیں مشکل ضرور ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی جو ہم لوگ گناہ کا کام کو اپنا دیوتا بنائے بیٹھے، مشکل ضرور ہے لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ کار فرما ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں نے آج جمعہ کے بیان میں کیا کہا تھا، لوگ کیا ہے، لوگ کا تو کام کہنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے گردن بھی کٹا دیجیے گا تو کہے گا دیکھو صحیح سے نہیں کٹوایا۔ تو ہم سب کو، مجھے بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم راضی کس کو کریں؟ اللہ کو۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہو جانے دیجیے، اللہ آپ مت ناراض ہوئیے، آپ مت ناراض ہوئیے۔ اللہ آپ ناراض ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو ہم کچھ کام کے ہی نہیں رہ گئے۔ اللہ ٹھیک ہے نا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو معاملہ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اب 17 مہینہ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہے نا۔ اب 17 مہینہ کے بعد ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی، پھر قبلے کو چینج کر دیا گیا کہ آپ ٹھیک ہے، اب آپ پہلے کے طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو اب بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا اور بعض غیر ایمان والوں نے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا، یعنی جو قبلہ جو چینج ہوا اور تم لوگ جو 17 مہینہ تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اس کا ثواب کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی مسلمان رہے جو اس دوران ان کی موت ہو گئی، اس قبلے کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی موت ہو گئی۔ تو لوگوں کے دل میں ایک خیال آیا کہ یار جو لوگ اس حالت میں جن کا انتقال ہو گیا تو ان کا جو ہے عبادت وغیرہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں یار، ٹھیک ہے، وہ جو حکم وہ اللہ ہی کا حکم تھا، اور ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان، یہاں پر ایمان سے بنا تمہاری عبادت کو ضائع کر دے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے یہ بھی سمجھیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ تبدیل قبلہ، تحویل قبلہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مشکل بات تھی۔ ایک انسان جب ایک پرتھا، جب دنیا کے اندر کسی چیز کا ایک پرتھا بن جاتا ہے نا، ایک رسم بن جاتا ہے، اس کو اچانک سے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب جو اللہ کا ڈائریکٹ حکم آیا کہ اب بھائی قبلہ تمہارا چینج ہے، مکہ کو خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کے بجائے تمہارا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ تو اب ایسے مومنٹ اور ایسے موقع پہ اور ایسے سچویشن میں جن کا ایمان مضبوط تھا، وہ ڈائریکٹ بغیر چوچرا، بغیر کسی تذبذب، بغیر کسی شک و ارتیاب کے وہ ڈائریکٹ کوئی نہیں، میرا قبلہ اب اللہ نے پہلے کہا تھا خانہ کعبہ، اب اللہ کا حکم ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے تو مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ جن کا ایمان ایسا تھا کہ بغیر کسی شک اور بغیر کسی ڈاؤٹ کے فوراً انہوں نے اپنا قبلہ کیا کہ مسجد حرام کو، مسجد اقصیٰ کو بنا لیا، تو یہ جو ان کا ایمانی جذبہ تھا، ہے نا، اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ اور اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں محرم کے معاملہ پہ، ٹھیک ہے۔ بہت دنوں تک ہم گناہ کر رہے تھے لیکن بالکل یہ ہوا کہ ہمارے سامنے حق آ گیا، بات آ گئی، بالکل ہم گندگیوں کو، گناہوں کو، خرافات کو لات ماریں گے، یا اللہ معاف کیجئے، کل تک ہم گناہوں میں تھے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اب آپ سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے، اس جذبہ کو اللہ سراہے گا، اس جذبے کو اللہ سراہے گا۔
ثواب تو ان کو بھی ملے گا جو دھک 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 کر کے چھوڑے ہیں، 2 سال چھوڑے پھر جا کر کے سٹ گئے، ان کو بھی ملے گا اگر مکمل وہ کم سے کم چھوڑ کر کے مرے، توبہ کی حالت میں مرے وہ۔ لیکن ایک جو یہ کنڈیشن جو بالکل یا اللہ ہم آپ کے لیے لات مارتے ہیں، ان چیزوں کو گندگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہم آپ کا ہو کر کے، تو یہ جو جذبہ ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے آیا نا، اللہ اس جذبے کی قدر کرے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان یعنی تمہارے اعمال اور تمہاری عبادت کو کیا کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بالناس لوگوں، ہائے ہائے، یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ مسلمان نہیں کہا گیا، ایمان والا نہیں، مطلق ناس کہا گیا، لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ، تو اللہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب اس آیت میں دیکھیے، قد نرا تقلب، آپ اپنا رخ کو میرے طرف کیجیے، ماتھا ہوتا جھکا کے دیکھے گا تو نیند آنے لگے گی، میرے طرف دیکھیے، لک اٹ می، ہاں ہم کو دیکھیے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دیکھیے، قد نرا، ہم آپ کے بار بار آسمان کے طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم جلد ہی آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب قبلہ کو مسجد اقصی کی طرف کر دیا گیا تو اب مسلمانوں کی تو خواہش تھی نا کہ یار خانہ کعبہ ہی اگر قبلہ ہوتا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں نا، مسلمان اور خاص طور سے اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے وقتی طور پہ قبلہ تو بنا دیا گیا مسجد اقصی کو، لیکن اللہ کا حکم آئے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبلہ جو ہمارا پہلا قبلہ ہے یعنی مسجد کیا کہتے ہیں مسجد حرام، اسی کو کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جو ہے نا مطلب اس شوق میں آپ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام کو حکم لے کر کے آ رہے ہیں، وہی لے کر کے آ رہے ہو، شاید اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ قد نرا تقلب، اب اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، اور اب تسلی دے رہے اللہ، کیا تسلی دے رہے؟ ٹھیک ہے، فلنولینک، ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہائے ہائے، قرآن دیکھیے، اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب اتنی بات ہوئی، فولی وجہ کا شطر المسجد، اب قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا، فولی وجہ کا، تو لیجئے اب اپنے چہرے کو قبلے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو لیجئے اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ہے قبیلہ بنو سلمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز غالباً ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت نماز آپ مسجد اقصی کے رخ پر پڑھتے ہیں اور اسی دوران وحی آتی ہے اور اسی حالت میں پھر آپ 2 رکعت نماز کیا کرتے ہیں، وہ مسجد حرام کے رخ پر پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ حج عمرہ میں گئے ہیں اگر وہ اس جگہ کو دیکھے ہوں گے، آج بھی وہ مسجد ہے اور اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد قبلتین۔ اللہ ہم سبوں کو وہاں تک پہنچائے، اللہ تعالی ہم سب کو حج، اللہ ہم سب کو بس موت سے پہلے اس جگہ کی زیارت کروا دے، کہیے آمین، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب ڈھکوسلا میں مت رہیے جو آج کل انڈیا میں چلتا ہے نا کہ نہیں پیسہ کمائیں گے اور پہلے باپ کو کرائیں گے، پہلے ماں کو کرائیں گے، اور حج نہیں ہوتا ہے جب تک آپ سب بال بچہ کا بیہاتی ہانے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اب ماں باپ کے بغیر یار اب میں دیکھیے اب یہی ہوتا، اب اس مسئلے کو بتاؤں گا تو پھر ادھر رہ جائے گا، لیکن اب بتانا بھی ضروری ہے چونکہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حج، روزہ 5 فرائض ہے نا، 5 فرائض ہے، نماز فرض ہے نا، نماز کا کیا مسئلہ؟ ہر بالغ مرد و عورت پر کئی وقت کی نماز فرض ہے؟ ہر بالغ مرد و عورت پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز میرے اوپر فرض ہے نا، اب اس میں ہم یہ کہیں گے نہیں پہلے ابا پڑھ لیں گے پھر اگلا دن، ایسا کچھ ہے کیا؟ بلکہ جب وقت ہو گیا جتنے بھی بالغ مرد و عورت ہے سب پر الگ الگ نماز فرض ہے۔ حج کا بھی سیم ٹو سیم وہی مسئلہ ہے، کوئی انسان بالغ ہو گیا، وہ چاہے 16 17 18 سال کا نوجوان ہی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس اتنا استطاعت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے خانہ خرچہ کو دے کر کے آسانی کے ساتھ حج کے سفر کے خرچے کو اٹھا سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکا بالغ ہوا، 16 سال میں بالغ ہو گیا، 18 سال کا ہے، وہ بالغ لڑکا ہے، اب مثال کے طور پہ اس کو وراثت سے حصہ ملا، وراثت جائیداد پراپرٹی سے حصہ ملا اور اس کو حصے میں 10 لاکھ ملا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب اس کو 10 لاکھ روپیہ ملا تو بتائیے اس پہ حج فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے نا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بینک میں پیسہ رکھے ہوا 10 سال سے پیسہ 20 لاکھ روپیہ رکھے ہوا، وہ حج نہیں کر رہا، وہ گنہگار ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے۔
اور یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ نہیں پہلے ہم کمائیں گے، ابا اماں کو کرائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن فرض آپ کے اوپر حج ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نہیں پہلے بال بچہ کا شادی بیاہ کر لے، لاکھوں لاکھ کا نوٹنکی کر لے، اس میں یہ بھی غلط ہے۔ حج ایک فرض عبادت ہے، جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گئی آپ کو فوراً حج کرنا ہے۔ اور سنیے، جن کے اوپر حج فرض ہو پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس حج کی استطاعت طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو پھر وہ یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، یعنی کہ وہ کفر کی حالت میں مرے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آئے معاشرے میں بہت لوگ آپ کو ملیں گے جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ بوڑھا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، وہ بوڑھا ہو جائیں گے پھر حج کر لیں گے، اس کے بعد تسبیح لے کے وہ کونا میں کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا انڈین کلچر ہو سکتا ہے لیکن یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ فولی وجہ، ٹھیک ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فولی وجہ کا، تو اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ ہاں، تو میں نے کیا کہا، اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں پہنچنا آسان ہمارے لیے کر دے۔ کہاں گیا یار؟ فلنو وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اب یہاں پہ تمام ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا وحیث اور وحیث ما کنتم، اور اب اس کے بعد سے تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر، یعنی اب قبلے کو چینج کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ معاملہ پھر ہوا، وہ جو اہل کتاب تھے، شکوک و شبہات، ارتیاب، اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں، جو لوگ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو لوگ الٹی سیدھی کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہی ہے کیچڑ نکالنے اور کیڑا نکالنے والوں کا کام ہی ہے کہ وہ کیچڑ اور کیڑا نکالیں گے، لیکن کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پہ یہود بھی اور مشرک، ارے یہ کون مذہب ہے، یہ کون طریقہ ہے، کبھی قبلہ اس کو بنا لیتا ہے، کبھی قبلہ اس کو بنا لیتا ہے، یہ جو ان کے اندر کی جو دشمنی تھی، جو عناد تھا، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا اللہ کی طرف سے حق اور برحق ہے، وہ ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کی ضد اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب سے مراد جو آسمانی کتاب اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، تورات انجیل ہے، لا یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہو، یہ سارا معاملہ تحویل قبلہ کا بدلنا، یہ سب جو ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت دیکھیے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث تھے نا اس بات پہ کہ ہر آدمی ایمان لے آئے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، جو اس وقت کے یہود و نصارہ ہیں، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں۔ حق ان کو پتہ ہے، جیسا سیم دیکھ رہے ہیں محرم میں ہم لوگ یہی کر، سب پتہ ہے، سب پتہ، امام صاحب وہ ٹھیک ہے آپ جتنا ہو اللہ کر لیجیے، ہم لوگ پتہ سب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ معافی کے ساتھ حق اگر کوئی آدمی کہہ بول رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم ان کی طاقت بنے، ان کا حوصلہ بنے، ان کا ہمت بنے، کم سے کم تو اتنا کر سکتے ہیں نا، تاکہ کل قیامت کے دن جب ایسے کو چن چن کر کھڑا کیا جائے تو آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا کیا، آپ کہیے گا اللہ میاں اتنا تو نہیں طاقت تھا کہ روک سکیں، روکنے والوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ، اور یار دیکھیے محرم تو زبان سے آ جاتی ہے، ہر وہ کام، محرم سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کے ناراضگی اور گناہ کا کام ہے، اور ایسے بے شمار کام ہیں۔ شب برات میں بھی ہمارے یہاں بہت طرح کے گناہ کے کام ملتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے قبرستان کے پاس ٹینٹ اور پنڈال لگا کر کے مسجد کو ویران کر کے وہاں پر جا کر کے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مردہ پڑا ہوا اس کو اپنا سونے دیجیے آرام سے، آپ جو عبادت کر سکتے گھر سے کیجئے۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں بھیڑ لگایا جائے شب برات میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے چیزیں، مسجد میں بھیڑ لگانا انفرادی عبادت ہے۔ اور آپ کو پتا ہو ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر، شب قدر جو رمضان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، شب برات کے مقابلے میں شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ، جتنا بھی لمبا کھینچ لیں اتنا کم ہے۔ شب قدر کے تعلق سے مکمل ایک سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کو شب برات کے مقابلے میں شب قدر میں زیادہ ہی اہتمام کرتے، لیکن شب قدر پتہ ہی نہیں چلتا، ہر شب برات میں دیکھ رہے ہیں
اللہ جن کو آج پھر بھی اللہ جن کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے وہ چلو مسجد آ کر کے بھی نماز روزہ کر لیتے ہیں چائے وائے کے بسکٹ کے ساتھ، اللہ کا فضل ہے۔ اور آج کل تو نوجوانوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے شب برات کے رات میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ارے بائک ریسنگ کرتے ہیں، کیا بیوقوفی ہے۔ پٹاخہ بھی اب پھوڑا جا رہا ہے شب برات میں، ہمارے بچے پھوڑ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ بچے اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ انہیں لا کر کے دے رہے، جب آپ بچے تھے تو آپ نے پٹاخہ پھوڑا؟ آپ نے نہیں پھوڑا، آپ کے ابا تو آپ کو لا کر کے نہیں دیے تھے نا۔ لیکن آپ اپنے بچوں کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں بچے نہیں مانتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا آج آپ کچھ اور سمجھ کر کے ان کو دے رہے، اللہ نہ کرے آنے والا وقت میں مسلمان شب برات کے ساتھ پٹاخے کو اسلام کا حصہ سمجھ لے گا، اور اس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ ہم یہ بات کڑوی ہے لیکن کہنا تو پڑے گا نا بھائی۔ تو صرف محرم ہی نہیں، ہر وہ کام جس کا دین سنت شریعت میں کچھ ذکر ہی نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو دین بنا لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ اچھے علماء کو بھی تو رکھیں گے نا، وہ ڈینٹنگ پینٹنگ اور آپریشن اور پوسٹ مارٹم وہ کرتے رہیں گے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے لگا کریں، ٹھیک ہے۔ سمجھیے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اے نبی جنہیں کتاب دی گئی ہے، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئے آیت ما تبعوا قبلہ کے، تب بھی وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع، اور نہ آپ کو ان کی قبلہ کی پیروی کرنی ہے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ جو یہود و نصارہ آپس میں ان کے آپس کی دشمنی ایسا ہے کہ یہ آپ سے لڑنے میں تو ایک ہو جاتے، دیکھیے یہ آپ سے لڑنے میں تو یہ ایک ہو جاتے، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں سگے، یہ خود اپنے آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہودی اپنا قبلہ مسجد اقصی اور عیسائی اپنا قبلہ بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی ذرہ برابر بھی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب سنیے ذرا یہاں پر، اب یہاں پہ دیکھیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول ان کے طریقے کے بارے میں کچھ اچھا سوچ بھی سکتے۔ دراصل یہ تعلیم ہم ایمان والوں کو ہے کہ اے امت محمدیہ، جب تمہارے پاس علم قرآن کا علم آ گیا، اللہ کے طرف سے قرآن، نبی، ان کے آسمانی علم کے آ جانے کے بعد اگر تم ان کے خواہشات کے مطابق چلتے ہو، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تک تم بڑے ظالم ہو۔ آج ہو رہا ہے برتھ ڈے وش کرنا انہی میں سے، مسلمان بھی ہیپی کرسمس کر رہا ہے اور بہت طرح کی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب، آسمانی علم، آسمانی وحی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں ایک مکمل زندگی جینے کا انسائکلوپیڈیا دیا ہوا، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی غیر کی چیزیں بھاتی ہے تو پھر اے نبی اگر آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کی تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما، آگے دیکھیے یہودیوں کا معاملہ یہ ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ، وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دیکھیے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہود و نصارہ کو خوب اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ یہ نبی جو ہے یہی سچے اور اچھے اور برحق نبی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھتے تھے اور جانتے بھی تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ جس طرح ایک انسان اپنے سگے بیٹے کے پہچاننے میں شک نہیں کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ نبی یہی ہے۔ لیکن اندر کی دشمنی، اور یہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا؟ اور آپ بات سن چکے، ان اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے خاص کر لے، میرے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جان بوجھ کر کے وہ حق کو چھپاتے تھے، اور نبی کو نہ صرف یہ کہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے، بھڑکاتے بھی تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک تو یہاں پہ نبی کے بارے میں، دوسری چیز
یہ بھی کہا گیا یعرفونہ کہ وہ اس مذہب اسلام کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اپنے اولاد، اپنے بیٹوں، لفظ بیٹا اولاد بھی نہیں، ابناہم کے معنی وہ سگا بیٹا، ولد کے معنی بھی لڑکے بچے کے آتے، تو عام طور پہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ارے بیٹا کسی کے بھی بیٹا ادھر آؤ، بابو ادھر آؤ، تو اس کے لیے عربی ولد کا استعمال، لیکن جب ابن کہتے ہیں تو ابن وہ خاص سگا بیٹا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہا گیا یعرفون ابناہم، وہ اس مذہب کو، اس اسلام کو، مذہب اسلام کو وہ بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے، اور معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر کے حق کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، نعوذ باللہ، سو بار نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان یا اسلام اور جنت جہنم کے بارے میں شک میں پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بفرض محال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور رسول کو عام خطاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو خاص طور سے یہ خطاب ہے، کیا؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، الحق حق، سچ بات تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب طرف سے قرآن ہے، آپ کے رب کی طرف سے تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے، حق وہی ہے۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر دیکھیں مکمل بات کہہ دی گئی، حق صرف وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، جو بات رب کی طرف سے نہیں ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو کوشش ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور جو آپ نے ہم سب کو سمجھایا بتایا ہے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے اور کہنے، جیسا کہ خود قرآن کے اندر ان ہوا الا وحی یوحی، نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہی وہ کہتے ہیں۔ الحق، حق صرف وہی ہے جو من ربک، اللہ رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ اب خطاب ہم سب کو ہے نا، حق وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے، تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم سب شک، کنفیوژن میں پڑنے والوں میں سے مت بنیے۔ ہم آسمان کو نہیں پوچھتے، ہم سورج کو نہیں پوچھتے، ہم زمین کو نہیں پوچھتے، ہم ندی نالے کو نہیں پوچھتے، ہم آسمان کو بنانے والے کو رب مانتے ہیں، ہم سورج کے پیدا کرنے والے کو رب مانتے ہیں، ہم چودھویں اور چاند اور یہ، ہم چاند کے خالق کو اللہ مانتے ہیں، ہم سمندر کے چلانے والا اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم سمندر اور ندیوں کے پاس جا کر کے کچھ اور، اب مسلمان کے اندر بھی کچھ تہوار ہے، یہاں میں یہیں آ کر کے سناؤں، وہ کیا کھیر پوری لے جا کے جاتے، فاتح وغیرہ کروا، کیا بولتے ہیں اس کو یاد دلائیے، بیڑا پیڑا، کیا بولتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو، اس کا تعلق عقیدے سے، بھائی اگر کوئی انسان اس عقیدے کے ساتھ مر گیا بغیر توبہ کے، تو پھر یہ آپ اچھے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو درس قرآن کی مجلس میں لایا ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے، اللہ نے آپ کو روکا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ پیار سے، محبت سے، لڑ کے جھگڑ کر کے نہیں، آپ کا کام ہے سمجھا بتا دینا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لڑے گا جھگڑے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیار سے، محبت سے ایسے۔ اور یہ ہم لوگ کے ادھر نہیں ہے یہ سب، میں یہیں اسی علاقے میں آیا ہوں تو دیکھا ہوں، اور اس بار تو حد ہو گیا، کوئی اسٹیٹس لگا کر کے تھا اور نظر پڑی، بہت سے لوگ اسٹیٹس لگاتے، جب سمجھائیں گے تو مولانا صاحب کو ہائڈ کر دے گا اسٹیٹس میں، تو میں کہتا ہوں یار تم مولانا صاحب کو 1,00,000 بار ہائڈ کرو، کیا اللہ کو بھی ہائڈ کر سکتے ہو؟ یار مولانا صاحب تو خود گناہوں کا ایک پرندہ ہے، ہم جو کہتے ہیں کچھ اور ہے، ہمارا عمل کہیں گندا ہے میرے کہنے سے، اللہ سے ہم کسی چیز کو چھپا کر، کتنا ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھا، گانا لگایا، پیار سے سمجھایا، اب اگلا دن سے مولانا صاحب ہائڈ، گانا لگے گا مولانا صاحب ہائڈ، تو ہم اللہ سے بھی ہائڈ کر سکتے نہیں، ہنسنے کی چیز نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا چھوڑیے، میرا سے مراد مولانا کو، امام صاحب کو چھوڑیے، بیچارہ مرا جائے گا، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ جتنا آج ہم لوگ فکر لیتے ہیں نا، مولانا صاحب یہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، 12 بجے چائے پی رہا تھا اسٹیشن کے پاس، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اتنا اگر ہم اپنی ذات کے لیے فکر لے لیں، بھائی مولانا صاحب تمام گناہوں کے بعد الحمدللہ ہمارے امام صاحب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور لوگ کی طرح، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں لوگوں کی کمیاں تو دکھاتا ہے، اپنی کمیاں نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اور پھر اسی سے ماحول بگڑتا ہے، چلنا مشکل۔ میں یہاں تو میں الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل ایسا، اس بستی میں مجھے خیر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ملا، میں نے کبھی یہاں برائی، اللہ کا شکر ہے
اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرنی چاہیے. میں نے بہت جگہ ایسا دیکھا کہ بڑا امام صاحب کسی سے بات نہیں کر سکتا، لے بھیا اب اس سے بات کر لیا، دوسرا گروپ ناراض ہو، امام صاحب کو کیا ضرورت تھا اس سے بات کرنے کا، اور اس سے بات کر لے تو وہ گروپ ناراض ہو گئے، امام صاحب کو کیا ضرورت تھا اس سے بات کرنے کا، جہاں دو جگہ کھڑا ہو کر کے بات کر لے بڑا امام صاحب تو گاؤں کو 2 حصہ میں بانٹ دے گا وغیرہ وغیرہ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جب ہم اس سطر پر آ جائیں گے، آئیے اصل کام جو کرنے کا ہے، اصل کام کرنے کا کیا ہے، آئیے ہم سب فکر کریں کہ ہم اپنے ایمان کا فکر کریں، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا تھا ہم اس مقصد میں کتنے کام ہیں. میں کبھی دیکھیے دل کا درد ہے، سماج اور معاشرے میں رہتا ہوں تو اس لیے یہ بات نہیں کہ میں کئی بار کہا پھر آج دہراتا ہوں، ہم سب اچھے لوگ ہیں. آپ درس قرآن میں آئیں، بتائیے اگر میں یہاں کھڑا کر دوں کتنے لوگ ہوں گے جن کو جنازہ کی دعا یاد ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے گن کر کے میں کہہ رہا ہوں جن کو جنازہ کی دعا یاد ہوگی؟ لیکن چائے کے دکان میں بیٹھ کے امام کی غیبت کرنے والا تو امام کسی کی بھی امام کے ساتھ کسی کی بھی غیبت کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن کم ایسے لوگ ہوں گے آئیں امام صاحب کے پاس. کیا میں دنیا کے امام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی کسی کے اوپر کچھ سیٹ مت کیجیے گا اللہ کے واسطے. ہاتھ جوڑ کر کے بیان کچھ ہوتا ہے کوئی لے لیتا اپنے اوپر، کہ یہ مطلب ہی نہیں ہے یار. میں دنیا کی بات کرتا ہوں. یہ کم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاس ہم گئے، مؤذن صاحب کے پاس ہم گئے، حافظ جی کے پاس ہم گئے، مولانا صاحب کے پاس گئے کہ مولانا صاحب ذرا مجھے جنازہ کی دعا سکھا دیجیے. باپ کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، باپ 4 5 جوان بیٹے ہیں اور 4 5 بیٹوں کو اس باپ نے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، لیکن 5 جوان بیٹوں میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ اپنے باپ کی جنازہ پڑھا سکے. جنازہ میں کوئی امام صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. جنازہ کا میٹر ہے کہ جو جنازے کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ پڑھا ہے. وہ تو ہم نے رسم بنا لیا، کہاں امام صاحب لیٹ ہو گیا بیٹا الگ ہو اللہ، آپ کو پتہ نہیں جنازہ تھا آپ لیٹ کر دیے، وہ ٹھیک ہے امام صاحب سے لڑ لیں گے. یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا جی کوئی نیتا ٹائپ کا آدمی ہے، ہاں امام صاحب باپ مر گیا میرا کل کون کھانی ہے 10 بچہ لے کر کے آ جائیے گا. اگر امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو آندھی طوفان آ جائے گا. کتنے بے شرم ہو گئے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ باپ کے مرنے پہ پارا 2 پارا ہم پڑھ سکیں، لیکن ہمارا امام 5 منٹ لیٹ اگر قرآن خوانی میں آ گیا تو کیا سے کیا ہو جائے. یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، دل کا درد ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا. ہم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے دین کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے سنت شریعت کو کیوں نہیں سیکھا؟ جو سیکھیں، جو جانیں، جو سمجھیں وہ تو کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہوتا آیا ہے. جو نبی کی بات مانے، جو مذہب اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے دین پر چلا، وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب و بامراد ہیں. لیکن نبی کے زمانے میں اگر کوئی موجود ہے وہ نبی کا منکر رہا، نبی کا دشمن رہا، اے ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کیا وہ کامیاب ہے؟ اور آج بھی ہم، اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے، آج بھی اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر زندگی جئیں گے، اللہ کے حکموں سے ہٹ کر کے زندگی جئیں گے، تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ آسان سی بات ہے نا. اس لیے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ابھی سے آپ لوگ تک کبھی بھی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، ٹھیک ہے اکرامن اور اس طرح سے ہم مولانا صاحب سے پڑھا لیں وہ ایک الگ چیز ہے. کم سے کم ہمیں کتنا کو دیکھا گیا عید کی نماز میں عام طور پہ میں دیکھا بیٹا نیت باندھے گا بغل میں دکھتا. اس لیے آپ بہت جگہ دیکھتے ہوں گے جنازہ میں نماز سے پہلے نماز کا طریقہ بتاتا ہے، بہت جگہ آپ دیکھتے ہیں ہم نہیں بتاتے، قطعاً نہیں بتائیں گے. وہاں وہ بتانے کی جگہ ہی نہیں. آپ مسجد آئیں، آپ مدرسہ آئیں، آپ محبت کے ساتھ آئیں، بیٹھیں، سیکھنے کی جگہ پر سیکھیں نا. یہ کیا بات ہوا کہ وہاں ایک آدمی چلا کر کے ہاں جنازہ کا طریقہ یہ وہ، پھر اگلا بار بھول جائے گا. میرے پیارو اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. کتنا جنازہ ہم پڑھے ہوں گے، اور میں صرف جنازہ ایک بات کہہ رہا ہوں، کتنوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا، کتنوں کو التحیات یاد نہیں ہے، کتنوں کو درود شریف یاد نہیں ہے، کتنوں کو دعائے مغفورہ اللہم انی ظلمت نفسی یاد نہیں ہے. کتنے لوگ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن 1 سے 2 سورہ یاد ہے، وہ بھی تلفظ کے ساتھ یاد نہیں ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں امام صاحب رکوع تھوڑا سا رکوع ایسے کرتے ہیں، تھوڑا امام صاحب کا سجدہ ٹھیک نہیں رہتا، اس کو 1 سورہ سے 2 سورہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کو ہی سمجھ میں آ رہا ہے امام صاحب کا سجدہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. معافی کے ساتھ الذین آتیناها وإنک الحق من ربک، ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے بات آ گئی، حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کے طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر جماعت کے لیے، ہر طبقہ کے لیے اپنا ایک قبلہ ہے.
جہت اپنا ایک رخ ہے، اپنا ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہ جس جانب وہ اپنا رخ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو اوپر بحثیں چل رہی تھی قبلہ 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 جو آپ سن رہے تھے، قبلہ ادھر قبلہ ادھر، ہے نا، اب یہاں پہ ایمان والوں کو سمجھا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر لوگوں کا، ہر جماعت، ہر طبقے کا اپنا ایک الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ میٹر نہیں ہے جس پہ انسان بحث کرے، اصل کام کرنے کا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ کام کرنے کا ہے۔ فضول کی بحثیں چھوڑو، جو بات بتانی تھی ہم نے بتا دی، اب ایکسٹرا اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پیارا سا جملہ ہے، فاستبقوا الخیرات، خیرات بھلائیاں، نیکیاں جمع ہے، یہ خیر کی جمع خیرات، نیکیاں بھلائیاں کے کاموں میں کوشش کرو۔ اور کیسی کوشش ہو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، وہ 4 روزہ رکھا ہم 5 رکھیں گے، وہ 2 پارا پڑھا ہم 4 پارا پڑھیں گے، وہ نفل روزہ 4 رکھا ہم، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہو رہا، اس کا موبائل ایسا میرا ایسا ہوگا، اس کی گاڑی ہے میری ایسی ہوگی، اس کا ایسا گھر بنا میرا ایسا ہوگا، یہ تو ہے، لیکن دین کے معاملے میں صفر۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں بھائی کا لڑکا حافظ قرآن بنا، ہم بھی اپنے لڑکے کو حافظ قرآن، فلاں کا لڑکا عالم بنا، ہم بھی اپنے لڑکے کو عالم، یہ کم ہو، بلکہ ہوتا ہی نہیں آج ہمارے معاشرے میں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ جمع کر دے گا۔ اب دنیا میں جو قبلے کی لڑائی ہے، جو جس رخ پر بھی ہے، جو بھی لڑائی جھمیلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پہلے کہا کیا؟ تمہارا کام ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو لڑائی ہے قبلے کے رخ، یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے، لیکن اینما تکونوا، تم دنیا میں جہاں جیسے بھی ہو، اللہ کل قیامت میں سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا، اور اس سے بڑی چیز یہ کہ پھر وہاں پر سب کا قبلہ ایک کہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر وہاں اللہ انصاف کر دیں گے۔ اور واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے دعا کر دیتے ہیں، بات لمبی ہو گئی۔ ٹھیک ہے میرے پیارے، میرے کرم فرماؤ، بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ آپ بڑے اچھے، مطلب جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے میرے پیارے، میرے بزرگوں، ہمیشہ ہر حال میں تواضع و عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کوئی بھی خیر کا کام ہم سے لے لے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہم درس قرآن میں آئے بیٹھے تو ہم کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار دی، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ آپ نے ہمیں بیٹھایا، آپ نے ہمیں درس قرآن میں بیٹھایا۔ یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اللہ حق کی بات کو کہی جا رہی ہے، نفس سے مشکل ضرور ہے، دین تو اسی کا نام ہی ہے، دین تو نام ہی ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ جی فجر کا نماز آنکھ نہیں کھل رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، نیند کی طرف ذہن جا رہا ہے، لیکن اب وہاں پہ 2 چیز ہے، اپنے نفس کو کچل کر کے جو آدمی مسجد آ گیا کامیاب۔ اور خود اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَنَهَى النَّفْسَ، خواہشات کو روکا، جو خواہشات کو روک لے، دبا لے، جو انٹرنل جو خواہشات ہے، من کر رہا گناہ کرنے کا، من کر رہا زنا کرنے کا، من کر رہا چوری کرنے کا، من کر رہا شراب پینے کا، من کر رہا بہت سا گندا کام کرنے کا، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے خواہشات کو روکے، ایک طرف وہ اپنے خواہشات کو کچھ لے، فوراً اللہ آگے کہہ رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، ادھر آپ خواہشات کو دبائیں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کو تیار کیے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ایسے لوگوں کا نام لے کر کے دعا کریں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ صاحب اگر دین سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ دین کا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام لیا، اللہ سے مانگا عمر کو کہ یا اللہ یہ عمر اگر یہ دین سے جڑ گئے تو دین کا بڑا فائدہ ہوگا، کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی یا نہیں کی؟ یہ بڑا آسان ہے، جاوید بھائی تو یہ ہیں وہ ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہمیں زبان سے نام لے کر کہنا بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جاوید بھائی کے اندر یہ خامی ہے، خرابی ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا اللہ سے کے سامنے جاوید بھائی کا نام لے کر کے دعا کرے، یا اللہ بڑا کام کا بندہ ہے، یا اللہ اس بندے، یا اللہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت غفلت میں یہ ہے، یا اللہ آپ اپنے فضل کرم سے ہمارے جاوید بھائی کو اس گناہ کے کام سے نکال کر نیکی کے کام پہ لگا دیجئے، اور ہم کمزوروں کے ہاتھ کو مضبوط کر دیجیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لڑائی مسئلے کا حل ہے، کھو اللہ مسئلے کا حل ہے۔ جو کوئی بھی آپ خرابی دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، ایک ایک کو دیکھ لیں اور اپنے دل میں نوٹ کر لیں، اللہ کے سامنے صدقہ کرے اپنے دوست کے لیے،
روزہ نفلی روزہ رکھیں اپنے دوست کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچپن کا جگری دوست ہے, اللہ نے آپ کو تو نماز روزہ کی توفیق دی, وہ بیچارے نادانی میں ہیں, آپ نفلی روزہ رکھیں, آپ صدقہ نکالیں, آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ کے سامنے ان کا نام لے کر کونا میں گر گرائیے. اللہ کو ادا پسند نہیں آئے گا. اور ہم کرتے کیا کہ بیچ مجلس میں اور لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول بن جاتا ہے, پھر اس سے نفرت اور دوری اور بڑھتی چلی جاتی ہے. فائدہ تو ہوتا نہیں ہے, البتہ نقصان ضرور ہو جاتا ہے. بچیں گے ان چیزوں سے. سب سے پہلی چیز, جو کچھ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دیا ہے اللہ کے فضل سے ہوا میرے بھائیو, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اور اللہ سے ہم سب دعا کریں, اللہ ہم سب کو اس نیکی پہ جمع کر کے رکھیے اور اسی نیکی پر موت عطا فرمائیے. اب ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ کل سنیچر کے دن کا ہم سب فجر کی نماز کون کون پڑھیں گے؟ ایک دم چاہے جو ہو جائے. سب ہاتھ نہیں اٹھا ہے. چلیے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم إنا نسألك عفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. مولا پروردگار عالم, یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن سہون کو بخش دیجئے, معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم آپ کے گنہگار خطا کار بدکار و بیکار بندے ہیں. یا اللہ رب قدیر رب ذوالجلال والاکرام, گناہ ہماری زندگی کا طریقہ بن چکا ہے. یا اللہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے. یا اللہ آپ اپنے فضل اور آپ اپنے کرم سے رب قدیر سب سے پہلے تو ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت ڈال دیجئے, آنکھوں کو با حیا بنا دیجئے, کان کو حرام سننے سے بچا لیجئے. یا اللہ حلال لقمہ عطا فرمائیے, حرام کو ہمارے حلق کے نیچے اترنے سے بچا لیجئے. وہ چاہے سگریٹ کے شکل میں ہو, کھینی کے شکل میں ہو, تمباکو کے شکل میں ہو, گٹکے اور شراب, ہر طرح کی جو گندی چیزیں ہیں وہ پیسے کے طریق سے ہو یا کھانے پینے کے طریق سے ہو. یا اللہ ہر گندی چیز کو یا اللہ ہمارے قریب آنے سے بھی بچا لیجئے, آپ ہی بچا سکتے ہیں. یا اللہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم سوچتے ہیں کہ آج سے چھوڑ دیں گے, 2 دن رکتے ہیں, پھر تیسرے دن یا اللہ وہ گندگی ہمیں اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. یا اللہ وہ گندگی ہمیں اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. جب تک آپ نہیں چاہیے گا, جب تک آپ کی مدد نہیں ہوگی یا اللہ ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں. یا اللہ بہت سا گناہ ایسا ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے ناراضگی کا کام ہے, ہمارا دل پھر بھی نہیں رک پاتا ہے, پھر بھی ہم اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیجئے, ہمارے ایمان کو قوی کر دیجئے. یا اللہ جس کمزور ایمان کے ساتھ ہم نماز پر نہیں آ پاتے ہیں, یا اللہ بھلا اس ایمان کے ساتھ ہم جنت کس منہ سے آپ سے مانگے, کس منہ سے آپ سے مانگے. یا اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنت مانگ سکیں. ہاں اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. بیماروں کو شفا دیجئے, شفا دیجئے, طاقت و تندرستی عطا فرمائیے. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, یا جو لوگ جس طرح سے بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائیے. بہت سے لوگ جسمانی بیمار ہیں, دواؤں کے محتاج ہے. بہت سے لوگ روحانی بیمار ہے, نماز کا چھوڑنا روحانی بیماری ہے, گالی کا دینا روحانی بیماری ہے, موبائلوں پہ گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کر دینا, قتل کر دینا اور اس طرح سے آپ کی نافرمانی کرنا روحانی بیماری ہے. خاص طور سے جو ہماری یہ نئی نسل ہے, نوجوان نسل ہے جو اپنے وقت کو بے تحاشا موبائلوں پر برباد کر دیتی ہے. یا اللہ اس نسل کو موبائل کے گناہ اور موبائل کے لت سے یا اللہ نجات دے دیجئے, نجات دے دیجئے. یا اللہ جتنا وقت ہم موبائلوں میں اور گندی جگہوں میں برباد کر دیتے ہیں, اس سے کم وقت اگر ہم قرآن میں دے, دین میں دے, تو ہم قرآن اور دین کو سمجھنے اور سیکھنے والے بن سکتے ہیں. یا اللہ آپ ہمیں ایسا توفیق دے دیجئے, آپ ہمارے بڑوں کو, ہمارے گارجینوں کو, ہمارے گھر کے سرپرستوں کو یہ توفیق دیجئے کہ وہ بھی دین کے طرف بڑھے اور اپنے گھر کے چھوٹوں کے لیے بھی ان کے اندر فکر ہو کہ انہیں بھی, ان کے لیے بھی وہ دین سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کرے. یا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات جناب شاہد صاحب جو پچھلے دنوں گزر گئے, میرے والد محترم جناب رضا احمد صاحب, میری چھوٹی ہمشیرہ سمیت اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن گزر چکے ہیں, اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میں سے کسی نہ کسی کے والد یا والدہ یا دونوں میں سے کوئی ایک گزر چکے
چکے ہوں گے، نانی حالی، دادی حالی، سسرالی رشتہ داروں میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اور یا اللہ ہم آج کے زندے کل کے مردے ہیں، آج ہم آپ کے فضل سے آپ نے زبان دی تو ہم بول لیں، اگر آپ ہمیں گونگا بنا دیتے تو ہم بول بھی نہیں پاتے، آپ نے آنکھ دی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اندھا بنا دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے آنکھ کی روشنی واپس نہیں کر پاتی۔ یا اللہ ہم اس نعمت پر آپ کا شکریہ ادا کر، آپ نے ہمیں جو ایمان کی نعمت دی ہے ہم اس نعمت اور دولت پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ جب آپ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا، ہمارے مانگے اور چاہے بغیر آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو جس طرح آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا اللہ ہمیں ایمانی تقاضوں پہ چلا دیجئے، ہمیں ایمانی تقاضوں پہ چلا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کیجئے، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کیجئے، ہم سب کو اپنے پناہ میں لے لیجئے، اپنے پناہ میں لے لیجئے، اپنی پناہوں میں لے لیجئے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جملہ دعا کو محض اپنے فضل و کرم کے صدقے اور طفیل قبول فرما لیجئے، اس درس قرآن کے نظام کو قبول فرما لیجئے، جو لوگ دور اور قریب سے آئے ہیں سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہائے ہائے یہ آئے ہیں آپ کی عنایت ہے، یہ بڑے اچھے اور ستھرے لوگ ہیں، یا اللہ جس صفائی اور خوبصورتی کے ساتھ آئے ہیں، یہ لالچ میں آئے ہیں کہ ان کے آنے سے آپ راضی ہو جائیں گے، یہ لالچ میں آئے ہیں کہ قرآن سنیں گے تو ان کی دن کی دنیا بدل جائے گی۔ یا اللہ ان کے لالچ کو اصل میں بدل دیجئے، دل کی دنیا بدل دیجئے، ثواب اور ایقان عطا فرما دیجئے، ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیے، بار بار آنے والا فرمائیے، ہم سب کو جمنے والا فرمائیے، اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے اس دنیا میں ہی صاف ستھرا کر کے ہمیں اپنے پاس بلائیے تاکہ مرنے کے بعد کی پریشانیوں سے ہم بچ سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين برحمتك۔